روح کا جسم کے لباس میں دنیا میں اترنا، یہ لباس اوڑھنا انسان کی خواہش ہے، وہ اس میں اترا ہے، اسے اپنایا ہے، اسے اپنی حقیقت پہ لپیٹ دیا ہے، اور قرآن عربی زبان میں ڈھالا گیا، قرآن کو عربی زبان میں اتارا گیا، یعنی قرآن کچھ اور ہے، اس کا وجود، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، مگر ہم تک عربی الفاظ میں اتارا گیا ہے۔ یہاں کا لباس، یہاں کی زبان، یہاں کا رہن سہن سب دنیا تک ہے، یعنی وہاں دوسری دنیا میں الفاظ بھی اور ہیں، ان کی ادائیگی بھی کچھ اور ہے، وہاں یہ جسم بھی نہیں تو یہ الفاظ بھی نہیں جو یہاں بولے جاتے ہیں، وہاں قرآن بھی اس شکل میں ہوگا جس شکل کو عربی لباس پہنا کر اتارا گیا ہے۔ قرآن کے عربی الفاظ کی تاثیر، ان کا محسوس کیا جانا، ان الفاظوں کا اثر ہونا، اس اثر کا محسوس ہونا، اس محسوس کا مشاہدے میں آ جانا اور مشاہدے کا جذب میں ہو جانا قرآن ہے۔ وہاں بولیاں نہیں بولی جاتی، وہاں صرف اثر ہیں، محسوس ہیں، تاثیر ہیں، ان عملوں کی تاثیریں ہیں جو بنا بولے اثر دکھائیں گی۔ دل کا ٹوٹنا دل کے درد سے محسوس ہوتا ہے، رب کی قربت کا احساس آنسوؤں سے محسوس ہوتا ہے، کسی شے کے شر کا احساس خوف سے محسوس ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ رب پاک نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ درخت کے قریب لے جانے والی شے خواہش ہے، خواہش ہی حجاب ہے، اور پھر حجاب بن گئی، اور پھر حجاب بن گئی۔ میں، تم، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کس لبادے میں اترا ہوا ہے۔ جنت کا لباس پہن کر ایک بشر کی شکل میں ہے، یا جہنم کا لباس اوڑھے تمہارے سامنے اس شکل میں ہے، یہ رب ہی جانتا۔ خواہش سے بڑا حجاب کوئی نہیں، خواہش ہی جڑ ہے اس رب اور بندے کے درمیان، بندہ تو کچھ اور ہے، یہاں روپ کوئی اور لے کے آتا، یہاں روپ کوئی اور لے کے آتا۔ اللہ اکبر، خواہش ہی حجاب ہے، خواہش ہی حجاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو، یعنی انسان کی زبان میں اتارا، ان الفاظ میں اتارا کہ تم سمجھ سکو، یعنی ہم نے اسے عربی زبان میں قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ قرآن نازل کیا گیا عربی زبان میں، یعنی قرآن عربی زبان میں بنایا گیا، یعنی عربی جامہ پہنایا گیا۔ جامہ لباس کو کہتے ہیں، انسان کو بھی ایک لباس جسم کا دیا گیا، اور اس جسم کی آرائش کے واسطے بھی کپڑے اتارے، اور سب سے اچھا لباس تو پرہیزگاری کا ہے۔ پرہیزگاری
ویسے تو نظر نہیں آتی، فقط جسم سے یا قد و قامت سے یا شکل و صورت سے، یہ تو نظر آتی ہے انسان کے کسی نیک عمل سے۔ نیک عمل یعنی کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس نے دیکھنے والے کو سکون دیا، راحت دی، آسانی دی، امن دیا۔ یعنی کسی کے کیے عمل سے ہمیں جو محسوس ہوا، اگر اس کے عمل سے خوشی ملی تب بھی خوشی محسوس ہوئی، دل کو اچھا لگا، تسلی ملی، تسلی کا، امن کا احساس ہوا، تو خوشی نے، تسلی نے، امن نے اس عمل کا لباس پہنا۔ خوشی اور راحت، رحمت، برکت نے کسی سبب کا لباس پہنا تو انسان کو ثابت ہوئی، محسوس ہوئی، ورنہ نیکی کا عمل، پرہیزگاری کا عمل ظاہر نہ ہو تو ہم نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، عربی جامہ پہنایا، عربی زبان کا لباس پہنایا، تو رب کی رحمت، برکت، عطا، روشنی، ہدایت انسان تک پہنچنے کا سبب ہوئی عربی زبان۔ تو جس طرح سے سورج کی روشنی کرنیں بن کر زمین تک اتنی دوری کے فاصلے سے ہم تک پہنچتی ہیں تو سبب بنتی ہیں وہ کرنیں۔ کرنیں سورج کا ہی ایک لطیف حصہ ہیں۔ تو پرہیزگاری کا لباس یعنی پرہیزگاری حقیقت میں کچھ اور ہے، اس کا بدن، اس کا عمل اور وہ خود کچھ اور ہے، مگر ہمارے سمجھنے کے لیے کسی دنیاوی عمل میں ڈھال کر سامنے آتی ہے جسے ہم محسوس کرتے ہیں۔ اور قرآن عربی زبان میں ڈھالا گیا، قرآن کو عربی زبان میں اتارا گیا، یعنی قرآن کچھ اور ہے، اس کا وجود، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، مگر ہم تک عربی الفاظ میں پہنچایا گیا ہے۔ یہاں کا لباس، یہاں کی زبان، یہاں کا رہن سہن سب دنیا تک ہے، یعنی وہاں دوسری دنیا میں الفاظ بھی اور ہیں، ان کی ادائیگی بھی کچھ اور ہے، عمل بھی کچھ اور ہیں۔ وہاں یہ جسم بھی نہیں تو یہ الفاظ بھی نہیں جو یہاں بولے جاتے ہیں۔ وہاں قرآن بھی اس شکل میں ہوگا جس شکل کو عربی لباس پہنا کر اتارا گیا ہے۔ قرآن کے عربی الفاظ کی تاثیر، ان کا محسوس کیا جانا، ان الفاظوں کا اثر ہونا، اس اثر کا محسوس ہونا، اس محسوس کا جذب ہونا قرآن ہے۔ وہاں بولیاں نہیں بولی جاتی، وہاں صرف اثر ہیں، محسوس ہیں، تاثیر ہیں، ان عملوں کی تاثیر ہیں جو بنا بولے اثر دکھائیں گی۔ دل کا ٹوٹنا دل کے درد سے محسوس ہوتا ہے، رب کی قربت کا احساس آنسوؤں سے محسوس ہوتا ہے، کسی شے کے شر کا احساس خوف سے محسوس ہوتا ہے۔ تم اور میں خوشی کو، غم کو، خوف کو، رحمت کو، زحمت کو لفظوں سے نہیں، ان لفظوں کے ہونے والے اثرات سے محسوس کرتے ہیں۔ تو وہاں بولی محسوس کی ہے، تو رب کی رحمت نے، نعمت نے، روشنی نے، ہدایت نے عربی زبان کا لباس پہنا، تو صرف لباس دیکھ کر، صرف لباس کی حد تک رہ کر، صرف سبب کو ہی دیکھ کر، اس کی حد تک رہ کر جو اس سبب کے پیچھے حقیقت ہے، رحمت کی، برکت کی، فضل کی، وہ تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اسے محسوس کی حالت سے محسوس نہیں کرو گے۔ محسوس کی حالت میں کہ ہم نے تورات نازل کی کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور اب قرآن کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو کہ جو الفاظ بن کر تمہیں سنائے جا رہے ہیں وہ حقیقت میں روشنی ہے، حقیقت میں زندگی ہے، حقیقت میں بندگی ہے،
تو اس روشنی کو پانے کے لیے اسے روشنی کی حالت میں ہی محسوس کرنا ہوگا، تو اس کی تاثیر دل پہ اثر کرے گی۔ آسان لفظوں میں بات یہ ہے کہ بھوک کا مٹ جانا تب واقعہ ہوتا ہے جب تمہارا ذہن یہ محسوس کرتا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے۔ بھوک کا لگنا، بھوک کے لگنے کا احساس بھی یہی ہے کہ بھوک محسوس ہوتی ہے اور اس کا سبب خالی پیٹ ہے۔ تو نور تب روشنی دے گا جب اسے نور ہی سمجھو گے، الفاظ سے باہر نکل کر تاثیر کو محسوس کر کے اس اثر میں داخل ہو کر کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ پہلی وحی، پہلی آیت، پہلا رب کا پیغام، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو پڑھنے کا کہنے والے نے انہیں سینے سے لگا کر اتنے زور سے بھینچ دیا کہ قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر کہا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ ایک بار پھر جواب میں فرمایا گیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اور پڑھنے کا کہنے والے نے ایک بار پھر سے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا۔ پھر تیسرے اور آخری بار کہا گیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، اور اس بار بھی جب یہی فرمایا گیا تو اسی طرح پھر سے زور سے بھینچا گیا، سینے سے لگا کر۔ سینے سے لگا کر کیا مراد ہوئی؟ عام طور پہ جب یہاں دنیا کی زندگی میں ہم اپنی زندگی میں کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں یا پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے دماغ پہ، اس کے سر پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اسے جھٹکا دیتے ہیں کہ سمجھ نہیں رہے۔ یہاں سینے سے لگایا گیا، سینے کو بھینچا گیا، یہاں سینے سے لگایا گیا، ان کے سینے کو بھینچا گیا، یعنی باطنی علم، باطنی مشاہدہ، باطنی آنکھ۔ تو قوت برداشت جواب دینے لگی، کیونکہ آنکھوں کے آگے سے تمام حجاب ہٹ گئے، کیونکہ اس علم کی، اس روشنی کی، اس ہدایت کی تاثیر، اس مشاہدے کی تاثیر اس قدر تھی کہ محسوس کا احساس شدت سے ہونے لگا کہ جو فرمایا جا رہا ہے اس کی موجودگی محسوس ہو رہی ہے، اور جب محسوس ہو گئی دل کی آنکھوں سے نظر آنے لگی، روح میں جذب ہو گئی کہ جو مشاہدہ کروایا جا رہا ہے، کہ جو حجاب آنکھوں سے ہٹ گئے کہ رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا، تو وہ پیدا کیا کا مشاہدہ ہو گیا۔ تو قوت برداشت اس مشاہدے کی اس شدت کی تھی کہ 3 بار مشاہدہ ہوا، تو اس مشاہدے کو جو تاثیر ملی وہ الفاظ میں اتری کہ اقرا بسمی ربک الذی خلق۔ تو کیوں اتری؟ تاکہ تم سمجھ سکو، سمجھ سکو، سمجھ سکو۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔